اس سفر کا آغاز آج سے 4 سال قبل ہوا جب صوبے کے ابتدائی و ثانوی تعلیمی اداروں میں جدید کمپیوٹر کی عملی تربیت ناپید تھی۔ پچھلے دہائی میں قائم شدہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل قریب 7,000 آئی ٹی کے نوجوانوں کے لیے کاروباری و تربیتی مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ ہنرمند نوجوانوں کی نہ صرف متعلقہ صنعتی شعبوں تک رسائی مشکل تھی بلکہ وہ صوبے کی معاشی استحکام میں اپنے کردار سے بھی ناواقف تھے۔ سرکاری محکمہ جات کی کارکردگی اور شفافیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے مناسب قیمت پر معیاری آئی ٹی سہولیات کا فقدان تھا۔ ان تمام چیلنجز کے پیش نظر خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایک جامع حکمت عملی کے تحت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ آغاز ہی میں صوبے کے 300 سرکاری اسکولوں میں ارلی ایج پروگرامنگ کے نام سے کمپیوٹر پروگرامنگ کا نہایت کامیاب منصوبہ شروع کیا، جس کو دوسرے اور تیسرے سال میں مزید توسیع دے کر صوبے بھر میں 36,091 بچوں اور بچیوں تک پہنچایا گیا۔ اس منصوبے سے مستفید ہونے والے بچوں نے پاکستان بھر میں قومی مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مانسہرہ کے عبداللہ نے اسی پروگرام سے مستفید ہو کر ویتنام میں بین الاقوامی سطح پر میرٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ ہمارے صوبے کا شمار کم عمر آبادی کے تناسب سے دنیا کے بڑے خطوں میں ہوتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کو انٹرنیٹ اور فری لانسنگ یا گگ اکانومی سے متعارف کرانے کے لیے صوبے میں یوتھ امپلائمنٹ پروگرام کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا گیا۔ دنیا کے اس پہلے حکومتی مالی معاونت سے شروع کردہ اس پروگرام کے تحت تاحال ہزاروں نوجوان مستفید ہو چکے ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کے دوران بنیادی ڈیجیٹل سکلز سے لے کر جدید ترین ٹیکنالوجیز جیسے بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور انٹرنیٹ آف تھنگز کی تربیت حاصل کر کے صوبے کے معاشی استحکام میں اپنا کردار ادا کیا۔ دور حاضر میں ملازمت کے سب سے زیادہ مواقع چھوٹے اور نئے کاروبار یعنی سٹارٹ اپس پیدا کرتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے درشل کے نام سے پاکستان کا سب سے بڑا انکوبیشن نیٹ ورک قائم کیا، جس میں صوبے بھر سے ہر سال نوجوان نئے کاروباری آئیڈیاز کے ساتھ منتخب ہوتے ہیں۔ ان کو مالی معاونت کے ساتھ ماہرین کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ سال 2018 میں خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وزیر اعظم پاکستان کے 100 دن کے ایجنڈے کے تحت ملک کی پہلی ڈیجیٹل پالیسی بنا کر صوبائی کابینہ سے منظور کرائی، جس میں صوبے کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے ایک مکمل روڈ میپ دیا گیا۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی اس پالیسی کا دار و مدار 4 اہم ستونوں یعنی ڈیجیٹل گورننس، ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل سکلز اور ڈیجیٹل ایکسس پر ہے۔ تبدیلی اور ترقی کے سفر میں مارچ 2018 میں محکمہ پولیس اور صوبائی لیویز کے پرانے مروجہ نظام کو ایک جدید ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا گیا۔ اس جدید نظام کے تحت ملزمان کی شناخت اور معلومات تک رسائی کو زیادہ بہتر اور آسان بنایا گیا۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر اس نظام کے تحت 2 لاکھ سے زائد روزنامچہ اور FIR درج کیے گئے ہیں۔ اطلاع کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس پلیٹ فارم کو صوبے کے تمام اضلاع تک توسیع کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ صوبے کے تمام محکموں میں موجود اثاثوں کا کوئی سینٹرلائز ریکارڈ موجود نہ تھا۔ محکمے مختلف دفاتر میں موجود اثاثوں کی روایتی طریقے سے رجسٹرڈ میں اندراج کرتے تھے۔ اس نظام کو شفاف اور سینٹرلائز کرنے کے لیے اثاثے کے نام سے ایسٹ مینجمنٹ پلیٹ فارم بنایا۔ تمام سرکاری محکموں کو تکنیکی تربیت فراہم کرنے کے بعد اس پلیٹ فارم پر لایا گیا، جس کے تحت شفافیت کو مزید بہتر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے CBT ٹیسٹنگ سسٹم متعارف کروایا گیا، جس کے تحت ٹیسٹنگ کے نظام میں مزید بہتری آئے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 300 سے زائد کالجز میں آن لائن ایڈمیشن سسٹم کا فیز 2 متعارف کرایا گیا، جس سے سالانہ لاکھوں طلباء و طالبات مستفید ہوں گے۔ عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سرکاری محکموں میں ملازمت کے لیے درخواست ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم آسامی کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروباری معاملات میں آسانی لانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گئے، جس میں محکمہ بلدیات و دیہی ترقی کے لیے آن لائن بلڈنگ پلان اپروول اور محکمہ صنعت و تجارت کے لیے آن لائن رجسٹریشن آف فرمز کا نظام عمل میں لایا گیا۔
صوبے بھر کے مختلف محکموں سے جاری شدہ خدمات و سہولیات کی بآسانی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز کی مکمل منصوبہ بندی کی گئی، جس کے ذریعے ابتدائی مرحلے میں 18 مختلف سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہوں گی۔ حکومت خیبر پختونخوا نے کوڈ فار امریکہ اور کوڈ فار پاکستان کے باہمی اشتراک سے صوبے کی پہلی انوویشن لیب بنائی، جس کے تحت 28 سرکاری محکموں کو تکنیکی معاونت فراہم کر کے جدید خطوط پر استعمال کیا گیا۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے منسلک درپیش خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا پہلا سرکاری سینٹر خیبر پختونخوا سائبر سیکیورٹی ایمرجنسی ریسپانس سینٹر کے نام سے قائم کیا گیا، جس کے تحت سرکاری محکموں کے اندر تمام اہم عہدیداران کی تربیت، 400 سے زائد اپلیکیشنز کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع مہیا کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے انٹرنشپ پروگرام جاری ہیں۔ 2018 میں اس پروگرام کے اندر مزید توسیع کی گئی اور سی پیک کے اقتصادی فوائد سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے صوبے سے منتخب شدہ نوجوانوں کی چین کی مختلف شہروں میں انٹرنشپ کو سپانسر کیا گیا۔ صوبے میں آئی ٹی کمپنیوں کی سپورٹ اور ترقی کے لیے ابتدائی طور پر پشاور اور ایبٹ آباد میں آئی ٹی پارکس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان کمپنیوں کو سبسڈائز ریٹ پر دفاتر اور دوسری وابستہ سہولیات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ آئی ٹی بورڈ ان کمپنیوں کو انٹرنز کے شکل میں افرادی قوت بھی فراہم کرتی ہے۔ تاحال 1962 نوجوانوں کو ان کمپنیوں میں انٹرنشپ دی گئی ہے۔ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ بین الاقوامی طور اور خصوصاً ایشیا کے اس خطے میں روزگار فراہم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے بی پی او ریڈی فیسلٹی قائم کی، جس میں اس خطے کے بڑے بی پی او آپریٹرز نے شامل ہو کر صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ ورک اراؤنڈ کے تحت صوبے کے 700 نوجوانوں کو باعزت روزگار کا موقع ملے گا۔ اگلے مالی سال میں اس منصوبے کو مزید توسیع دیتے ہوئے اس کا قیام صوبے کے دوسرے شہروں میں بھی لایا جائے گا۔ صوبے میں باصلاحیت نوجوانوں اور چھوٹے کاروباری فرمز کو کاروباری مواقع سے جوڑنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت 25 لاکھ سے کم مالیت کے خدمات کی پریکیورمنٹ کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس اور چھوٹے کاروباروں کو مزید توسیع دینے کے لیے سیڈ فنڈ یعنی ابتدائی سرمایہ کاری کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت کثیر تعداد میں درشل سے فارغ التحصیل سٹارٹ اپس مستفید ہوں گے۔ صوبے میں ڈیجیٹل اکانومی کے فروغ اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 2020 میں وفاقی حکومت کی معاونت سے پشاور ڈیجیٹل کمپلیکس منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت صوبائی دارالخلافہ پشاور کے وسط میں 20 منزلہ عمارت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سال 2011 سے تاخیر شدہ منصوبوں، جس کے تحت ایبٹ آباد میں آئی ٹی پارک کے قیام اور منصوبہ بندی شامل تھی، کو 2019 میں مکمل کیا گیا۔ اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی اور تکنیکی پلاننگ مکمل کی گئی۔ صوبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان ڈیجیٹل سٹی کا منصوبہ متعارف کرایا گیا، جس کے لیے ہری پور میں پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز سے متصل زمین کو مختص کیا گیا اور اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے لیے ایک بین الاقوامی فرم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ صوبے کے اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے 4 سالہ سفر میں خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے صوبائی حکومت سے حاصل شدہ 1 ارب روپے کے ساتھ ساتھ 75 کروڑ روپے کا گرانٹ بین الاقوامی ترقیاتی اداروں سے حاصل کیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت FTTX کی فیزیبلٹی اسٹڈی شروع کی گئی۔ ڈیجیٹل سکلز کے اندر 9، ڈیجیٹل اکانومی میں 9، ڈیجیٹل گورننس میں 15، جبکہ ڈیجیٹل ایکسس میں 9 منصوبے شروع کیے گئے۔ 7311 ملازمت کے مواقع فراہم کیے گئے۔ 59,687 شہری مستفید ہوئے، جن کی کل سالانہ آمدنی کا تخمینہ 2.5 ارب روپے ہے۔ صوبے کے 31 لاکھ سے زائد شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔